السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری۔ میں ناظرین، ہماری سوسائٹی کا ایک خاصہ تھا کہ ہم خواتین کی بہت عزت کرتے تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کچھ اس طرح کی مثالیں سامنے آ رہی ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ ہم وہی سوسائٹی رہ گئے ہیں۔ آرمی چیف کی فیملی کے خلاف اتنی گھٹیا قسم کی کمپین ہو رہی ہے اور ایسی زبان استعمال ہو رہی ہے کہ جو کہ ہم بتانا تو یہاں پہ ممکن نہیں ہے، صرف آپ کو اشاروں کے اداروں میں بتا دیں گے کہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے بڑے ہینڈلرز ہیں یا بہت سارے اس طرح کی ہینڈلز ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو اس کمپین کو وہ رن کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک جملہ بڑے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ مطلب اس کی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جملہ یوز کیا جا رہا ہے آج کل، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے بڑے شاید لیڈران مجبور بھی ہوں گے کہ وہ چاہیں گے بھی تو نہیں بول پا رہے ہوں گے، لیکن فی الحال ہم بات کریں گے اس کمپین پہ کہ ہماری سوسائٹی کو کیا ہو گیا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ہماری سوسائٹی کو اس درجے کے اوپر لے کے چلے گئے ہیں۔ تو ڈیٹیل سے سٹوری جانتے ہیں جاوید چوہدری صاحب۔ ابھی احمد نورانی صاحب ہیں، میں خود ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ نیوز کے اندر، ڈیلی نیوز کے اندر وہ کام کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اور ان کی سٹوریز واقعی بڑی جاندار ہوتی تھی اور ایز اے ہیومن بینگ بھی بڑا اچھا آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امریکہ جا کے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ روز کوئی نہ کوئی توپ چلا دیتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی گولہ داغ دیتے ہیں، جس سے پاکستان کے اندر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی مسائل پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے چند دن پہلے جو ان کی ایک ویب سائٹ ہے فیکٹ فوکس، اس کے اوپر ایک سٹوری لگائی اور اس سٹوری میں انہوں نے آرمی چیف کی جو دونوں صاحبزادیاں ہیں ان کے پاسپورٹس انہوں نے لگا کے اور یہ کہا کہ جی ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹس مل گئے، اور جبکہ وہ سٹوری بالکل غلط تھی۔ ان کے پاس کوئی ڈپلومیٹک پاسپورٹس نہیں ہیں، ان کے پاس افیشیل پاسپورٹ ہے، اور افیشیل پاسپورٹ جو جتنے ڈگنیٹریز ہیں پاکستان کے اندر ان کی فیملی کو دے دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر کی جو امیجیٹ فیملی ہے اس کے پاس بھی افیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ کی جو امیجیٹ فیملی ہے اس کے پاس بھی افیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے، لیکن جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے، لیکن جو ان کی امیجیٹ فیملی ہے اس کے پاس افیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے۔ افیشیل پاسپورٹ اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں فرق یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے یہ میرون کلر کا ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں میرون کلر کا ہوتا ہے، اور ہر ایئرپورٹ کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈپلومیٹس کے لیے الگ ایک لائن ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک دو لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو فوری طور پہ آپ وہاں سے کراس کر سکتے ہیں، دوسرا ان کی سیکورٹی چیکنگ جو ہے نا بہت کم ہوتی ہے، اور تھرڈلی یہ ہے کہ میکسیمم جو ممالک ہیں اس میں آپ بغیر ویزے کے داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ڈپلومیٹک اسٹیٹس ہوتا ہے، آپ کسی جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو میرا جہاں تک معلومات ہے وہ جو صاحب ہوتے ہیں جو جن کو مثلا پرائم منسٹر ہیں اور ساتھ ان کی جو فرسٹ لیڈی ہوں گی ان کے پاس بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوگا۔ جس طرح پریزیڈنٹ ہیں اور پریزیڈنٹ کے پاس اور ان کی جو فرسٹ لیڈی ہوں گی جس کو بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، جیسے کہ آصف علی زرداری صاحب نے آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کو فرسٹ لیڈی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو ان کے پاس بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوگا۔ سیم اسی طرح جو آرمی چیف ہیں اور جو دوسرے سروسز چیف ہیں ان کو بھی، مثلا ایئر فورس کے جو چیف ہیں یا نیوی کے جو چیف ہیں یا پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں، یہ اور ان کی اہلیہ کے پاس بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے پاس ڈپلومیٹس پاسپورٹ ہوتے ہیں، وہ صرف اکیلے ہوتے ہیں، ان کی بیگم کے پاس ڈپلومیٹ پاسپورٹ نہیں ہوتا جہاں تک میری معلومات ہے، لیکن افیشیل پاسپورٹ سب کے پاس ہوتے ہیں، ان کی بیگم کے پاس بھی افیشیل پاسپورٹ ہوگا۔ افیشیل پاسپورٹ کے اندر بھی کچھ ملک ایسے ہیں جن کے اندر آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی آپ کو بہرحال ویزے لینے پڑتے ہیں، اسی لیے جتنے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کی فیملی کو باقاعدہ ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ اور کچھ ملک ایسے ہیں جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اوپر بھی ویزا لگاتے ہیں، جب آپ مثلاً فرض کریں کہ آپ امریکہ کے ایمبیسڈر بن کے جا رہے ہیں تو جتنا عرصہ آپ نے وہاں پہ ایمبیسڈر رہنا ہے اتنا ہی آپ کو ایک ڈپلومیٹک ویزا بھی دے دیا جائے گا ساتھ ہی، تاکہ آپ کو کسی جگہ کوئی کرائسس نہ آئے۔ تو آرمی چیف جو ہے ان سے ریلیٹڈ احمد نورانی صاحب نے یہ سٹوری کرتے اور سٹوری کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی تصویریں بھی لگا دی، ان کی دو بیٹیاں جو ہیں وہ، اب ان دو بیٹیوں کی جو تصویریں ہیں جو پاسپورٹس کے اوپر تصویریں ہیں ان کو کلوز کر کے، ان کو کاٹ کے توڑ کے کلوز کر کے اب اس کے اوپر ایک خوفناک قسم کی واہیات قسم کی کمپین ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کے پاس سے اتفاق کرتا ہوں فرق کہ پاکستان کے اندر کبھی ایسی روایت نہیں تھی کہ آپ خواتین کو اس طرح ان کے اوپر الزام لگائیں اور اس طرح ان کو مس یوز کریں، ان کی تصویروں کو اور ان کی انفارمیشن کو، اور اس کے اوپر باقاعدہ کمپین کریں۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک واہیات قسم کا ٹرینڈ ہے، اور اس ٹائپ کا جو ٹرینڈ ہے پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں، اور کل کو سوائے پاکستان کے کل کو کوئی محفوظ نہیں، سوائے پاکستان کے اندر۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ یہ ٹرینڈ نہیں۔ آپ کسی دنیا کا میڈیا بتا دیں کہ جہاں پہ جو خواتین ہیں فیملی کے، نان پولیٹیکل خواتین فیملی کے، اس کے اوپر کوئی ٹرولنگ ہو رہی ہے یا ان کی تصویریں نکال کے یا ان کے پاسپورٹس یا ان کی انفارمیشن کے اوپر اس قسم کی کمپیئر، کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں، کسی جگہ نہیں ہو رہی۔ یہ صرف ہم اپنی سوسائٹی کو اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ جہاں سے میرا نہیں خیال کہ سوسائٹی واپس بھی آ سکے گی، یا مورلی واپس آ سکے گی، یا ایتھیکلی واپس آ جائے گی، کیونکہ ہم نے اپنے ایتھکس کو اور مورل کو باقاعدہ کچرا گھر میں پھینک دیا، یا میں اگر تھوڑی سی جسارت کروں تو گٹر کے اندر پھینک دیا ہم نے، درست کہہ رہے ہیں، پر وہاں سے اس کو نکالنا اب اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میری بیگم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کا کیا جرم ہے، ان کو جیل میں کیوں رکھا ہو؟ بھائی جو دوسرے لوگوں کی بیگمات کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، کیا وہ بہت زیادہ کوئی قابل تقلید ہے؟ کیا اس کے اوپر سلوٹ کرنا چاہیے آپ کو؟ آپ صرف اس عورت کو عظیم سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں جو آپ کے اپنے گھر کی ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں اور جو ان کی بیگمات ہیں یا ان کی بچی ہیں ان کو آپ کوئی امپورٹنس نہیں دیتے۔ لیکن میں تھوڑی سی جسارت کرنے لگا ہوں، تھوڑی سی میں کبھی یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اب اس لیول پہ مجبور ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کھل کے بات کیجیے۔ میں کھل کے بات کر رہا ہوں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اجازت دی ہے۔ نہیں، اجازت تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، آپ مرضی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایتھیکلی آپ جو ایتھکس میں رہ کے کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی ٹریڈیشن ہے، عمران خان صاحب نے کبھی کسی عورت کی عزت نہیں کی،
انہوں نے کبھی کسی عورت کی عزت نہیں کی. یہ ہمیشہ عورتیں جو ہیں ان کو صرف استعمال کرتے رہیں اور اس کے بعد پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینکتے رہیں. آپ ان کا پورا ٹریک دیکھ لیں کہ خواتین کے بارے میں ان کا کیا رویہ تھا. اور مثلا ان کی 3 شادیاں ہوئی ہیں, 2 جو ان کی سابق اہلیہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. جو جمائمہ خان صاحبہ ہے ان کے خلاف باقاعدہ کمپین بھی ہوئی, ان کا برا بھلا بھی کہتے رہے یہ, ان کو طلاق بھی دی انہوں نے, اور ان کے ہوتے ہوئے کئی لوگوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ ان کے ریلیشنز بھی رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ریحام خان کا دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, اور ریحام خان کے ساتھ شادی کس طرح ہوئی, پھر ان کے ساتھ ڈیورس کس طرح ہوئی کہ ایک خاتون جو ہے وہ جہاز میں بیٹھی ہوئی انگلینڈ جا رہی ہے اور لینڈ کیا تو اس کو ساتھ ہی طلاق مل گئی, اور وہ بھی ای میل کے ذریعے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو باقی چیزیں آپ کے سامنے, بشرا بیگم جو ہے ان کے ساتھ شادی آپ دیکھ لیں, اور پھر جو اس کی امیڈیٹ فیملی جو بشرا بی بی تھی وہ کتنی سفرنگ سے گزری, ان کے خامد کی کیا صورتحال, ان کی بیٹیوں کی کیا صورتحال, ان کے بیٹوں کی کیا صورتحال ہے. اور وہ جو بیٹے ہیں جو بیٹیاں ہیں وہ آلموسٹ جو ہیں سائیکولوجیکل پیشنٹ بن گیا ہیں. اور ان کا جو خامد ہے اس کی بھی آپ صورتحال دیکھ لیں, سابق خامد جو ہے ان کی بھی آپ صورتحال دیکھ لیں. آپ اس کی توجیہ کچھ بھی پیش کریں, لیکن ظاہر سوسائٹی ہے ہماری, ایک مشرقی سوسائٹی ہے, اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا ناقابل برداشت ہیں. پھر جو بہنوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں, بہنوں کی کتنی قربانیاں دیتی ہیں, کبھی بہنوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ رویہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اور دوسری خواتین جن کے ساتھ وہ چلتے پھرتے رہے, کھاتے پیتے رہے, میں باقی چیزیں نہیں بیان کرتا, تو جو ان کی فرینڈس رہیں, آپ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں فرینڈ سرکل میں رہیں, تو ان کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر جو ان کی صاحبزادی ہیں جن کو آج تک انہوں نے اون نہیں کیا, تو میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی اپنی جو قریبی خواتین ہیں ان کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہوگا تو باقی جو عورتیں ہوں گی ان کے ساتھ پھر آپ یہی کریں گے جو آپ کیا جا رہا ہے. اور یہ ٹرینڈ جو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا اس کے اندر عمل دخل نہ ہو, لیکن یہ آپ ہی کے بچے ہیں سارے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ آپ ہی کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے, انہیں آپ ہی نے پڑھایا ہے, آپ ہی نے ان کی پرورش کی ہے. تو روک کون سا رہے ہیں؟ اور آپ اگر اس کو ڈس اون کریں گے نا کہ یہ چیز ناقابل برداشت ہے تو پھر رکیں گے. لیکن جب کسی عورت کے بارے میں یا کسی کی فیملی کے بارے میں, کسی شخصیت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب انکریج کرتے ہیں, اس کو ڈسکریج نہیں کرتے. تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے افیشیل پیج سے اس کی مذمت کرنی چاہیے اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ذمہ دار نہیں ہے. اور اگر یہ مذمت نہیں کر رہے, اس ٹرینڈ کو نہیں روک رہے, تو پھر اس کا مطلب یہ خود ذمہ دار ہے. اسی وجہ سے سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے. یہ جو آزادی رائے کے نام کے اوپر جو گند کھول رہے ہیں پورے پاکستان میں, یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں فرحان ملک صاحب ان کو گرفتار کیا گیا, وہ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں. میں بڑے دکھی دل کے ساتھ اب مجھے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں, لیکن پہلے میں کہتا تھا کہ ہمارے جرنلسٹ جو ان کے رائٹس ہیں, لیکن جو حرکتیں ہمارے جرنلسٹ دوست کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی رائٹس کسی کا بچتا ہے. آپ ان کے پروگرام دیکھ لیں, رفتار یوٹیوب کے اوپر آپ ان کے پروگرام دیکھیں, آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ایک آدمی خود دعوت دے رہا ہے کہ آپ بیل مجھے مار, کہ آپ ایک اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں اور آپ اسی اسٹیٹ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, آپ اسی اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو کون سا ملک ہے جی جو اس چیز کو افورڈ کرتا ہے؟ آپ یہ بات انگلینڈ کے اندر, آپ اگر برٹش سٹیزن ہیں, آپ انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے کر کے دیکھیں ذرا. آپ اگر امریکن سٹیزن ہیں, امریکہ کے اندر بیٹھ کے کر کے دیکھیں آپ. یا آپ اگر یورپین یونین کے, تو آپ اپنے یورپین یونین کے اندر بیٹھ کے اپنی اسٹیٹ کے خلاف اس قسم کی کمپین چلا کے دیکھیں. اگر کر لے وہاں پہ کوئی, تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے, وہ باقاعدہ ان کو مقدمات بھگتنے پڑتے ہیں. بلکہ وہاں پہ تو لاز اتنے سخت ہیں کہ آپ کسی کا نام لے لیتے ہیں نا جی, وہ آپ کو کورٹ میں لے جاتا ہے, اور وہاں پہ آپ کو 20-20 ملین ڈالر ٹھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پوری زندگی برتن دھو کے آپ کو پیسے پورے کرنے پڑتے ہیں. اور اگر آپ کسی ادارے کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں تو آپ کو پھر ثابت کرنا پڑتا ہے وہاں پہ. تو وہاں تو لاز ہی بڑے سخت ہیں. تو اس ٹائپ کی کمپین تو آپ کر کے دیکھیں نا ذرا. فرحان ملک صاحب کے ساتھ میرا خیال آپ نے کام کیا ہوا ہے. جی, میں ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کام نہیں کیا, ایک ٹی وی چینل میں تھے, یہ ڈائریکٹر نیوز تھے, میں بھی اسی ادارے میں ہوا کرتا تھا اس وقت وہاں پہ. تو فرحان ملک صاحب وہاں پہ کام کرتے تھے, کام پروفیشنلی کرتے تھے, اچھے تھے, تھوڑے سخت گیر تھے, کچھ لوگ ان سے ناراض بھی ہوتے تھے, لیکن کچھ لوگ ان کے حامی بھی تھے. لیکن ان کا ٹلٹ جو تھا, جو بظاہر مجھے نظر آیا تھوڑا سا, کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف ان کا جھکاؤ تھوڑا سا زیادہ. ٹلٹ ہونا کوئی جرم نہیں ہے. آپ کے کوئی نظریات ہو سکتے ہیں, کوئی پولیٹیکل آپ کی کوئی لوگ فیوریٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اسٹیٹ ہے تو سب کچھ ہے. اگر ریاست ختم ہو جائے گی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا.